دھیان سے سنیے گا، اگر مالدار بننا ہے، جیب میں ہمیشہ پیسہ رکھنا ہے، پیسے کے لیے محتاج نہیں بلکہ پیسہ والا ہونا ہے، تو صرف آپ کو دو کام کرنا ہے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے، حساب سے خرچ کر کے دکھائیے 1 سال، حلال کما کر کے دکھائیے 1 سال، گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ پیسہ رہے گا، آپ دین دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کریں گے۔ ایک آدمی کو چانس اگر مل جائے دنیا میں 100 بار 70 بار زندہ ہونے کا، اور وہ ایک ایک کر کے ایک ایک مرتبہ راہ خدا میں اپنی جان دے دے، سر کٹا دے، حدیث کے حوالے سے نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر کسی کو چانس مل جائے 70 مرتبہ دنیا میں پیدا ہونے کا، اگر مل جائے، کسی کو ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے اور وہ راہ خدا میں ہر بار گردن کٹا کر کے شہادت حاصل کرے، اگر کسی زمانے میں اس نے حرام کمایا ہے، حرام کھایا ہے، تو 70 بار گردن کٹانے کے بعد بھی حرام کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ میں آپ کو صرف 40 دن کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی 40 دن حلال کھا کر کے دکھائے، صرف 40 دن حلال کھا کر کے کوئی دکھائے، تو اللہ 2 چیز عطا کرتا ہے، جو زبان گونگی ہوتی ہے اس کو علم کا چشمہ بنا دیتا ہے، جو دل تاریک ہوتا ہے اس کو اللہ منور اور روشن کر دیتا ہے۔ جب 40 روز حلال کھانے کی یہ برکت ہے، اگر کوئی زندگی بھر حلال کھائے تو کتنی برکت ملے گی، آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ایک لقمہ حرام کا حلق کے نیچے اترا ہے، حدیث کہتی ہے کہ اس کی نحوست سے 40 دنوں تک کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، سر کے اوپر نہیں جاتی، آسمان پر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمے سے 40 دن تک کی نیکی قبول نہیں۔ اگر کوئی زندگی بھر حرام کھائے تو اس کے اعمال کا حال کیا ہوگا؟ بینک کے بورڈ پر لکھا رہتا ہے سنگل جمع کرو ڈبل ملیں گے، 48 مہینہ، 48 مہینے سنگل جمع کرو، اس کے بعد ڈبل ملیں گے۔ چھولا میں داڑھی ٹوپی رکھ کر کے یہ مسلمان حلال کو حلال، حرام کو حرام کی پرواہ کیے بغیر سود کمانے کے لیے، سود کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے جھولے میں لے کر کے چلا گیا، قسطوں کی قسطیں ڈال رہا ہے، 48 مہینہ جھولے میں لے کر کے گیا، پیسہ بینک کے منیجر کو دیتا رہا کہ جھولے میں لے جا رہا ہوں، جب 48 مہینے مکمل ہو جائیں گے تو بورا لے کر کے جاؤں گا، سیٹ کر کے پیسہ لاؤں۔ جھولے میں پیسہ لے گیا، 48 مہینہ جمع کرتا رہا، جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو بورا لے کر کے گیا۔ اب جب بورا لے کر کے گیا، وہاں گیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب، آفس بھی غائب ہے، منیجر بھی غائب ہے، ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گیا، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ خیر، ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کے منہ پر رکھا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ خیر، ماشاءاللہ آپ نے ڈس بریک مار کر کے ثابت کیا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ تجارت کو حلال سمجھتے ہیں، سود کو حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ آپ کے ایمان کی سلامتی فرمائے، آپ کی روزی میں روزگار میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی 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 ہے۔ آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے،
یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ ابھی آ رہی ہے بات کہ بھائی چندہ دو چندہ دو، آپ کماتے ہیں اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی چندہ دو، اور آپ اتنا چندہ دیتے ہیں کہ جلسہ سال بھر کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، مدرسہ سال بھر کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، اس لیے آپ سے چندہ مانگا جاتا ہے۔ بادل جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں، جو نہیں گرجتا ہے وہی برستا۔ آپ خاموش سمندر ہیں، خزانے غیب سے مدرسہ چلتا ہے، آپ کی جیب سے مدرسہ چلتا ہے، اس لیے آپ سے مانگا جاتا ہے۔ لیکن آپ مالدار رہیں گے تب دیں گے، جب آپ مالدار نہیں ہوں گے تو کیسے دیں گے؟ مالدار بننے کا دو ہی ہنر ہے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس کی حفاظت کر لیجئے۔ جیب میں ہمیشہ آپ کے پیسہ رہے گا، دنیا پیچھے رہے گی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کر لیجئے، صرف آپ کو دو کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ بچہ گم ہو گیا ہے، کسی کی بیٹی معصوم یہ گم ہو گئی ہے، ماں ادھر پریشان ہوگی، باپ ادھر پریشان ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اسٹیج پر لے کر کے کھڑے ہیں، جہاں کہیں پریشان ماں باپ ہیں آ کر کے اپنی پریشان بیٹی کو اپنے ذمے میں لے لیجئے۔ اعلان ہو گیا بھائی، آپ ادھر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ ماں باپ آ جائیں گے۔ وہ ہوٹل میں پوری کھا رہے ہوں گے، کھانے کے چکر میں اپنے بچے کو بھول گئے۔ بتائیے، آپ صرف دو کام کیجئے، غور سے سنیے گا، جلسہ بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا آپ کا۔ 1/3 میرے حصے کا جلسہ نکل چکا ہے، صرف 2/3 باقی۔ محبت سے آپ سن رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا، ہم کو بھی پتہ نہیں چل رہا، کیسے میں کرسی چھوڑ دوں گا آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہم خدمت کریں گے، ماں باپ کا انتقال ہوگا، دعائیں مغفرت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد سیدھے سسرال میں رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، اب ان کا جنازہ پڑھا ہی دینا ہوگا۔ ماں کی ممتا، ماں کی ممتا، ماں کی ممتا کو چین آ جائے، ایسا کیا کام آپ کرتے ہیں، گالیاں ماں کو دینے والے لوگ بے یقینی کی موت مرتے ہیں، باپ کا کچھ نہیں رکھتے وقار، وہ جو کم ضعف سے لڑتے ہیں، وہ جو کم ضعف سے لڑتے ہیں۔ میرے پاس ایک پرچی آئی تھی، اس پرچی میں کچھ درخواست تھی، اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ آپ لوگ اتنے شریف لوگ ہیں اور اتنے نوازنے والے لوگ ہیں، سخی لوگ ہیں کہ آپ لوگ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ لوگ اشارہ سمجھ جاتے۔ میں آپ کا مہمان ہوں، مسافر بھی ہوں، میں آپ سے ایک درخواست لگاؤں گا چندے کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کی جیب میں ہوگا تو آپ ضرور دیں گے، بڑا پیسہ ہے تو بڑا دیں گے، چھوٹا ہے تو چھوٹا دیں گے، اور آپ کبھی یہ سوال نہیں کریں گے ہم تو دے چکے، چونکہ اللہ ہی آپ کو ناشتہ کراتا ہے، دوپہر کا کھانا کھلاتا ہے، رات کا کھانا کھلاتا ہے، رات کے لیے الگ پیسہ دیتا ہے، دن کے لیے الگ پیسہ دیتا ہے۔ آپ اس کے گھر کے لیے، اس کے رسول کے گھر کے لیے آپ مہربان ہوں گے، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ ایک مثال میں دوں گا، انشاءاللہ میں آپ سے درخواست لگاؤں گا، انشاءاللہ آپ میری آبرو کا سامان کریں گے، چندہ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا چھوٹا دیکھ رہے ہیں، اس موبائل کا جادو آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ 5 منٹ کے لیے دیکھیے، 1 گھنٹے کی نیند آنکھ سے اڑ جائے گی۔ آپ صرف 5 منٹ آپ دیکھ کر کے دکھائیے، آپ کی نیند 1 گھنٹے کے لیے اڑ جائے گی، نیند نہیں آئے گی آپ۔ اور آپ کو جادو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، وضو کا، اللہ کے گھر کا جادو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ صرف وضو کر لیجئے، وضو کر کے سیدھا مسجد آ جائیے، دایاں پیر اتار کر کے آپ مسجد میں داخل کیجئے، اور صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے۔ آپ کو جھٹکے پر جھٹکا آئے گا، جھٹکے پر جھٹکا آئے گا۔ کیوں بھائی؟ توشک گدا نہیں ہے، پھول کا بستر نہیں ہے، یہاں نیند کیوں آ رہی ہے؟ رات کا وقت نہیں ہے، مسجد میں نیند کیوں آ رہی ہے؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، روح پریشان ہوتی ہے،
جب دل پریشان ہوتا ہے، روح پریشان ہوتی ہے تو آنکھ سے نیند اڑ جاتی ہے. جب خدا کا بندہ خدا کے گھر پہنچتا ہے تو رحمت ملتی ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے، اس لیے نیند آتی ہے. نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی. نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو امر نماز چھے. نماز বিহীর পরো পরে, কি जो বাপ দিবে তুমি প্রভুর কাছে. ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে. অসর কাটে খেলাই দোলায়, মাগরিব মাঝে মাঝে. এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে. নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए. तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद. शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा. शर्त बस ये है कि आ जाइए. 5 मिनट का अमल है, 2-3 मिनट का अमल है.